آج کی کہانی رف رف کی زبانی ہماری آج کی کہانی ہے ایک پیالی شہد۔ ایک شخص جو تھا اس کو اپنی ذاتی بیماری کے حوالے سے شہد کی ضرورت پڑی، شہر بھر میں ڈھونڈتا پھرا، نہیں ملا، تو کسی نے کہا کہ ایک تاجر شام سے ابھی واپس آیا ہے، وہ تمہیں شہد دے دے گا اب تاکہ تمہاری یہ بیماری جو ہے اس میں تم دوا کے طور پہ اس کو استعمال کر سکو۔ وہ مدینہ کی حدود سے باہر نکلا اور اس نے جا کر تو اس تاجر سے ملا، سلام دعا کی، اپنی ضرورت بیان کی۔ تو اس تاجر نے اپنے غلام سے کہا کہ جو 2 مٹکے ہم شہد کے لائے ہیں اس میں سے ایک اس کو دے دو۔ تو وہ کہنے لگا جناب اگر 2 مٹکوں میں سے ایک دے دیا تو اونٹ کا بیلنس خراب ہو جائے گا۔ تو آپ نے کہا دوسرا بھی دے دو۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ آدمی اتنا شہد کیسے اٹھائے گا؟ تو انہوں نے کہا اونٹ بھی اس کو دے دو۔ تو وہ شخص دوڑتا ہوا گیا اور اس نے وہ اونٹ جو تھا شہد سمیت اس آدمی کو واپس دے دیا۔ جب وہ نوکر واپس آیا تو آقا نے پوچھا اپنے غلام سے کہ جب میں نے تمہیں کہا 1 مٹکا دے دو تو تم نے مجھے جواب دیا اور دلائل دیے اپنے، میں نے دوسرا مٹکا دینے کو کہا تب بھی تم نے میری بات نہیں سنی اور مجھے دلیل دی، تم نے تیسری بار جب کہا تو ایک دم بھاگ کر گئے ہو، آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگا کہ جب آپ نے کہا اونٹ بھی دے دو تو پھر میں نے کچھ اور دلیل دیتا تو مجھے خوف تھا کہ کہیں آپ بھی مجھے اس کے ساتھ روانہ نہ کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں تو تم نے اپنا ایک اچھا چانس گنوا دیا، میں نے واقعی ایسے کرنا تھا تو تم تو اس طرح آزاد ہو جاتے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کی غلامی سے آزادی نہیں چاہتا تھا، اب میں ہمیشہ آپ کا غلام رہنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ جیسا مجھے آقا کبھی نہیں ملے گا۔ سنیے حضرات محترم، وہ آقا کون ہے؟ وہ ذوالنورین جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ان کا کردار ہے، یہ ان کی سخاوت ہے، یہ ان کی دریا دلی ہے، یہ ان کی کنٹریبیوشن ٹورڈ سوسائٹی ہے، اور یہ دوسروں کا دکھ بانٹنا ہے اور کسی کے کام آنا ہے اور انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھیں تو کیا ہے، آج ہمارے پاس گھر میں ایک چیز موجود ہوتی ہے اور ہم وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ جو مانگنے پہ چیزیں نہیں دیتے ہیں عاریتاً ادھار کے لیے بھی، تو یاد رکھیں پھر ان کے نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ ہمیں بہترین انداز میں اس بات کی طرف رغبت دلاتا ہے کہ ہم انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں تو وہ کتنا آسن عمل ہے اور اللہ کے ہاں کتنا پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کی بہترین کوششیں عملی طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔